السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یکم محرم الحرام جو ہے، یہ بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور جو ہے وہ نقصان کیا ہوا؟ وہ نقصان ہوا کہ بہت اونچی ہستی عالم اسلام سے چھین لی گئی، اور عالم اسلام اس سے محروم ہو گیا۔ وہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو 26-27 ذی الحجہ کو، 26 بھی آتا ہے 27 بھی آتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا ابو لولو فروز ملعون نے۔ حضرت عمر فاروق تو وہ اونچی ہستی ہے جو مراد رسول ہے اور سسر رسول ہے، داماد علی ہے، اور جو ہے حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو وہ ہستی ہے جو ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام پہ لگا دیا، اور آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اسلام لے آئے تو کہنے لگے کہ اب چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، کھلا اعلانیہ طور پہ عبادت ہوگی۔ اللہ کے نبی کو فرما کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں ہم حق پر ہے۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا، جب ہم حق پر ہے، آپ اللہ کے رسول بھی ہے، اور ہمارا اسلام بھی سچ اور حق ہے، تو ہم کیوں چھپ کے نہ عبادت کریں؟ ہم تو کھلا بیت اللہ کے اندر عبادت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبادت کر کے بھی دکھائی ہے۔ وہ بدبخت تھا، ملعون تھا ابو لولو فروز، جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ عمر تیری تو وہ شان ہے کہ تجھے کبھی نہ بھول پائے۔ حضرت عمر فاروق وہ اچھی ہستی ہے جن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کو ان سے محبت ہے اور محبت رہے گی۔ کہتا ہے، نام عمر سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ وسیلہ عمر کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو فتح ملی ہے، اسلام بلند ہوا ہے۔ یہودی بول اٹھا، کافر بول اٹھا، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اچھی ہستی ہے جنہوں نے کیسر اور روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اور وہ اونچی ہستی ہے جو اللہ نے ان کو وہ بلندیاں عروج عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ 22 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والا، اتنی عاجزی، اتنی تواضع۔ ایک دفعہ دیکھا، ایک بڑھیا ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے بھوکی پیاسی، حضرت عمر ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ عورت بڑھیا ہے، پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا ہوا، پریشان لگی ہو؟ کہا، میں بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، اور عمر خلیفہ ہے اس ٹائم، اور ہمارا حال تک بھی نہیں پوچھتا، کیسا خلیفہ ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے، اسے کیا پتہ عمر کو کہ تیرا کیا حال ہے اور تو کتنی پریشان ہے؟ کہا کہ اگر ہمارا حال کا نہیں پتہ تو خلیفہ کیوں بنے؟ وہ کیوں ممبر رسول پہ بیٹھے؟ کیوں انہوں نے خلافت سنبھالی؟ میرے بھائیوں، دنیا سے جا رہے کہ رہے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ عبداللہ میرا چہرہ چھوڑ، اپنے حضرت عبداللہ کے ران پہ سر رکھا، اس کے بعد کہا، عبداللہ میرا ہٹا دو، زمین جو اپنے چہرے کو مسلنے لگے کہ اللہ تو نے اگر عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، اتنی اونچی ہستی پانے والے کتنے بدبخت ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں کہ عمر نے نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا، سیدہ فاطمہ کا حمل گرا دیا۔ یہ فضول اعتراضات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
عمر تو وہ ہے جس نے سب کچھ نبی پہ لوٹا دیا، وہ کیسے سیدہ فاطمہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیسے وہ سیدہ فاطمہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیسے ان کا حمل ضائع کر سکتا ہے؟ کیسے مولا علی کو ناراض کر سکتا ہے؟ تو بھائیو، ہمیں چاہیے ہم جو ہے اہل بیت کے بھی چاہنے والے بنیں، صحابہ کرام کے بھی چاہنے والے بنیں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی ہماری اچھی بن جائے، کیونکہ یہ سب کچھ کام آنا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ مولا علی جو تھے وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے مقتدی بن کر حضرت عمر کے، اور حضرت حسین بھی ساتھ تھے، حضرت حسن بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور لوگ بیٹھے ہوئے، مسجد بھری پڑی ہے، تو مسجد نبوی بھری پڑی ہے، اور پیچھے سے آ کے امام حسین چھوٹے ہیں، 9 سال کے 9.5 سال کے ہیں، تو 9 سال عمر ہے ان کی، حضرت حسین کی 9 سال عمر ہے، 9-10 سال کے ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب دیکھا کہ میرے نانا کے ممبر پہ عمر کھڑے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے عمر کو رضی اللہ تعالیٰ کو، اترو میرے نانا کے ممبر سے، کیوں میرے نانا کے ممبر پہ تم کھڑے ہو؟ اترو میرے نانا کے ممبر سے، جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے اتر کے آئے، خطبہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، نیچے اتر کے آئے۔ وہ کہنے لگے حسین کیا کہا میں نے کہا ہے کہ میرے نانا کا ممبر چھوڑو اور اپنے نانا کے ممبر پہ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا علی نے حسین کو کہا چپ ہو جاؤ، نہیں بولو انہیں، کچھ ایسا نہ بولو۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے بیٹا میرے تو کوئی نانا کا ممبر ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، کون سے ممبر پہ کھڑا ہوں؟ یہ تو آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، میں نانا کا ممبر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں جا کے نماز پڑھاؤں یا ممبر پہ کھڑا ہوں۔ کہا اچھا؟ امام حسین نرم پڑ گئے، کہنے لگے اچھا آپ کے نانا نہیں ہے، آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے میرے نانا کا ممبر۔ کہا اچھا چلو جاؤ میرے نانا کے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس پہ کھڑے ہو کر جمعہ پڑھاؤ اور اس پہ کھڑے رہا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اب کوئی ہے جو مجھے ممبر رسول سے اتار سکے؟ مجھے حسین نے کھڑا کیا ہے، مجھے حسین نے کھڑا کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، تو اچانک سے کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، تو بچے تھے، کھیل کھیل میں ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ پتہ ہے تو اتنا اکڑی کر رہے ہے، تیرا باپ عمر جو ہے ہمارا نوکر ہے، ہمارا غلام ہے، تو نوکر کا بیٹا ہو کر ہم پہ وہ کر کے اکڑی کر کے دکھا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کو اچھا لگا کہ اچھا تو میرے باپ کو ہمیں غلام بول رہے ہو، اپنے در کا، اپنے آپ کو اپنے اہل بیت کا غلام کہہ رہے ہو، میں بھی جا کے اپنے بابا جان سے شکایت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے فوراً گئے حضرت عمر کے پاس، حکومت بھی حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، تو ابا جان ایک بات بتاؤ حسین نے کیا کہا ہے آپ کے بارے میں؟ کہا بیٹا کیا کہا ہے میرے بارے میں؟ کہا ہے حسین کہہ رہے تھے عمر جو ہے ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا غلام ہے۔ کہا اچھا کیا کہا؟ کھڑے ہوئے، دوبارہ بتاؤ عبداللہ کیا کہا؟ کہا کہ حسین کہہ رہے تھے عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا غلام ہے۔ کہا اچھا یہ کہا ہے تو آپ جاؤ یہ لکھوا کے لاؤ، پرچے پہ لکھوا کے لاؤ۔ کاغذ سادہ پرچہ دیا اور پین دیا کہ جاؤ یہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت حسین خوشی خوشی جا رہے کہ حسین سے میں حضرت عبداللہ خوشی خوشی جا رہے کہ میں حسین سے لکھوا ہوا، اور یہ لکھ دے گے تو پھر میں نہ بابا جان عمر اس کو حسین کو سزا دے گے۔ جب لکھوا لیا، لکھوانے گئے حضرت حسین کے پاس، حضرت حسین کو کہا لکھ کے دو، تم نے کہا نا میرا باپ نوکر ہے تمہارا، تو لکھ کے دو یہ۔ حضرت حسین نے لکھ کے دے دیا عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا غلام ہے۔ تو پرچہ لے کے ہی حضرت عبداللہ خوشی خوشی آ رہے کہ میرے بابا جان یہ پرچے دیکھیں گے پرچہ، تو اس کے بعد حسین کو سزا دے گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرچہ لے کے پہنچے، حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، لکھا تھا حسین لکھا ہوا تھا امام حسین نے کہ عمر ہمارا نوکر ہے، عمر ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور اس کو بوسہ لیا پرچے کو اور اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگا عبداللہ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے، یا میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ پرچہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، عمر کی نجات کے لیے یہی کافی ہے، عمر کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اتنا پیار کرتے تھے اہل بیت سے صحابہ کرام۔ ہمیں تو اہل بیت کا غلام ہی صحابہ نے بنایا ہے، اور اہل بیت کی محبت ہی ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو امام حسین سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، جس نے سر کٹوا کے بھی کیا حق کو زندہ، جس نے سر کٹوا کے بھی کیا حق کو زندہ، یارو اسی شہید کو حسین کہتے ہیں، اسی شہید کو حسین کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے پہ،
حضرت عمر نے کہا کوئی آئے تو اندر مت بھیجنا کسی کو بھی۔ تو امام حسین آ گئے تھوڑی دیر بعد، تو حضرت حسین نے کہنے لگے عبداللہ کو کہ آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا میرے بابا جان نے مجھے باہر پہرے پہ کھڑا کیا ہے، اور کہا کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جائے۔ تو اس امام حسین جو تھے وہ بھی باہر بیٹھ گئے حضرت عمر کا انتظار کرنے میں۔ کافی دیر ہو گئی، کافی دیر بعد انتظار کرتے رہے حضرت عبداللہ کا، حضرت عمر کا انتظار کرتے رہے کافی دیر حضرت امام حسین۔ جب حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر، دیکھا کہ حسین بھی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بیٹا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ عبداللہ نے کہا تھا کہ مجھے پہرے کے لیے بٹھایا ہے، اور کہا کسی کو اندر نہیں آنے دیا جائے۔ کہا حسین تیری تو شان ہی بہت اونچی ہے، تیری تو شان ہی نرالی ہے، بڑی ہے، تو بڑا مقام والا ہے، تجھے تھوڑی عمر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے عبداللہ کو کہا تھا عبداللہ کے لیے پابندی، عبداللہ اندر نہیں آئے گا، کوئی اور اندر نہیں آئے گا، لیکن حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں، حسین کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ حسین جب چاہے جب دل کرے آئے اور ملے، تیری شان بڑی اونچی ہے، تیرا باپ بڑا عالی ہے، مولا علی، اور عبداللہ کا باپ اتنی شان والا نہیں، اور جو تھا تیری بڑی شان ہے، میرا بیٹا عبداللہ تیرے مقابلے کا نہیں، تیری ماں سیدہ فاطمہ بڑی شان والی ہے، حضرت عبداللہ کی والدہ اتنی شان والی نہیں جتنی تیری والدہ بڑی شان والی ہے۔ تو بھائی تم آل رسول ہو، ہمیں تو محبت آل رسول کی صحابہ کرام نے سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کے گھر، تو وہاں مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک سائیڈ میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہو جا رہے، مولا علی کو دیکھ کے خوش ہو رہے، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے میرے گھر پر ہو، مجھے دیکھنے کے بجائے علی کو دیکھ رہے ہو اور علی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو۔ کہا بیٹا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمیں تو اہل بیت سے محبت کرنا ہی صحابہ کرام نے سکھائی ہے۔ کون بدبخت ملعون ہے وہ جو صحابہ کرام کو برا بولتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میرے صحابی سے محبت کری اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کری، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ ضرور صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا وہ ضرور اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہوگا جب بھی اس کے دل میں صحابہ کا بغض آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ، اللہ کے نبی فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اپنے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھو میرے صحابہ کے لیے، دلوں کو صاف رکھو۔ میرے بھائی تو خوش نصیب ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری، خود اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، خود اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جو اللہ کے نبی کو آنکھوں اٹھا کے دیکھ سکے۔ ایک صرف صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق تھے جو اللہ کے نبی کو آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکتے تھے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی جو اللہ کے نبی کے ساتھ دل کی بات کر سکے اور آنکھوں میں آنکھیں دیکھ سکے۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا منافقین کون تھے؟ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ تو کہا نہیں آپ کا نام منافقین میں نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، میرے بھائی ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کرام کے چاہنے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا بھی ادب سکھائے اور اہل بیت کا بھی ادب سکھائے، اور ان سے سچی عقیدت سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک صحابی اگر ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ اہل بیت ہے، اگر ایک کان ایک دیکھیں جیسے دو کان کے ایک کان ہو تو مزہ نہیں آئے گا سننے میں، سننا حالانکہ ایک ہی کان سے ہوتا ہے لیکن جب دو کان ہوگا تو زیادہ آواز انسان کو آئے گی۔ اگر ایک آنکھ دکھ تو ایک آنکھ سے بھی جائے گا، لیکن دونوں آنکھیں آئے گی، دونوں آنکھیں ہوگی تو انسان دونوں آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کا مزہ ہی کچھ ہو ہے۔ اگر ایک آنکھ کانی ہو اور ایک صحیح ہو تو انسان اسے جو بھی دیکھے گا اس میں عیب دکھے گا، اسے کمی دکھے گی، چہرے کے اندر حسن میں کمی آئے گی۔ ایک کان صحیح ہو دوسرا کان خراب ہو انسان کو کمی آتی ہے۔ ایسے ہی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہو جب بھی وہ دین کو ماننے والا نہیں، جب بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ماننے والا نہیں، صحابہ کرام اہل بیت ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی عقیدت سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی اونچی ہستی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمارا اشد حضرت عمر فاروق، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ امی عائشہ کے ساتھ فرمائیں، اور اللہ پاک دنیا ختم سب کی اچھی فرمائیں۔ واخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔